خداوند کی فضا میں وہ شریک ہو سکتے ہیں جو ذمہ دار ہیں اور جنہوں نے اپنے پاؤں میں خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے. لاٹھی اختیار کو ظاہر کرتی ہے اور میں نے تمہیں اختیار دیا ہے جسم کی خواہشوں پر، رغبتوں پر، گناہوں پر، ماحول پر، معاشرے پر غالب آؤ. یہ خداوند کی فضا ہے اور اس میں صرف اور صرف غالب آنے والے شریک ہو سکتے ہیں. اور اس لیے کہا گیا تھا کہ تو اپنی کمر باندھ لو، جوتیاں پہن لو اور اپنے ہاتھ میں اپنی لاٹھی لے لو، اپنے اختیار کو لے لو، اپنی قوت کو لے لو اور جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے اس اختیار کو حاصل کرو. اختیار کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اختیار کے ساتھ خدمت کرنے والے، اختیار کے ساتھ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، اختیار کے ساتھ تیار ہونے والے ہی اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ وہ خداوند کی فضا میں شریک ہوں. وہی اس لائق ہے کہ وہ خداوند میں اور اس کے فضا میں شریک ہوں، کیونکہ یہ آخری فضا ہے. اس کے بعد نہ کوئی قربانی کوئی اور ہے، نہ فصح کوئی اور ہے. اسرائیلیوں کے لیے ہر سال فصح تھی، پر ہمارے لیے ایک ہی بار فصح کا برا قربان ہو چکا ہے. ایک ہی فصح ہے جو ذمہ داری کے ساتھ، جو پوری تیاری کے ساتھ اور جو پوری اختیار کے ساتھ جس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف خداوند کی فصح ہے. غیر ذمہ دار لوگ خداوند کی فضا میں شریک نہیں ہو سکتے. جو تیاری کے ساتھ نہیں ہے وہ خداوند کی فضا میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے غالب آنے کا، وہ اس فضا میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. ہر کام میں جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل سناؤ، تو کیا انجیل ایسی صورت میں تھی؟ نہیں. اگر ہمیں کوئی کہے انجیل سناؤ تو ہم لوکا کی انجیل میں سے کوئی بھی حوالہ پڑھ دیں گے اور ہم کہیں گے ہم نے انجیل سنا دی. اور شاگردوں سے کہا گیا جاؤ ساری خلق کو انجیل سناؤ. ان کے ہاتھ میں اس وقت یہ کتاب نہیں تھی، پر یسوع مسیح نے پھر بھی کہا جاؤ جا کر انجیل سناؤ، کیونکہ شاگردوں کے ہاتھ میں کتاب کی صورت میں نہیں، انجیل ان کے کردار کے اندر تھی، انجیل ان کی گفتگو کے اندر تھی، انجیل ان کے چال چلن کے اندر تھی. اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جاؤ اپنے کردار سے انجیل سناؤ، جاؤ اپنی گفتگو سے انجیل سناؤ، جاؤ اپنے چال چلن سے انجیل سناؤ، اپنے ذمہ دار ہونے سے انجیل سناؤ، اپنی تیاری سے انجیل سناؤ اور دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے انجیل سناؤ. اس طور سے انجیل سناؤ کہ تمہارے ساتھ منسلک ہونے والے لوگ برکت پائیں. اگر ہمارے کردار میں انجیل نہیں ہے تو ہم خداوند کی فضا میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہماری گفتگو میں انجیل نہیں ہے تو ہم خداوند کی فضا میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اور اس نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خداوند کی فضا میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے ذمہ داری کی، ضرورت ہے تیاری کی، ضرورت ہے اختیار کی، کیونکہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. یہ خداوند کی فضا ہے اور تم اسے کھانا، پر اس طرح سے کھانا کہ اختیار ظاہر ہو، ذمہ داری ظاہر ہو، تیاری ظاہر ہو. غیر ذمہ دار رویے والے،
غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے والے، غیر ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمت کو کرنے والوں کے لیے وقت ہے کہ وہ اس طرح سے کھائیں کہ پہلے اپنے رویوں میں ذمہ داری کو قبول کریں، پہلے اپنی زندگی میں ذمہ داری کو قبول کریں، پہلے اپنی خدمت میں ذمہ داری کو قبول کریں، اور پھر وہ خداوند کی فسح میں شریک ہوں، پھر وہ خداوند کے آخری فسح میں اس قربانی میں شریک ہوں جو ہمیں با اختیار کر دیتی ہے، جو ہمیں ذمہ دار بنا دیتی ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے۔ پچھلے دنوں جیٹھیکے میں سمڑیال میں ایک واقعہ ہوا، اور وہاں پر اس کلیسیا کے درمیان میں تھا۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو میں وہاں پر تھا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس گاؤں میں سے، گھروں میں سے محفوظ نکالا، گاڑی ہم ساتھ لے کر گئے، اور اس پورے مجمع میں کسی کو یہ جرت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی کو جانے دیتے تھے کہ وہ محلے میں جا کر دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے۔ اور ہم 3 دوست وہاں گئے، ہم نے لوگوں کو وہاں سے نکالا، کچھ عورتیں، کچھ بچے گھروں میں چھپے ہوئے تھے جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے نکلے۔ ہم گئے، ہم نے ان کو وہاں سے نکالا، اور اسی دوران چند لوگوں نے، ہم 3 لوگ، اور پیچھے سے آواز آئی کہ انہی کو پکڑ لو۔ دوستوں نے بھاگنا شروع کیا اور میں اپنی جگہ پر رک گیا، کیونکہ خداوند کی فسح میں وہ شامل ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے۔ میں وہاں پر رکا، پولیس والوں نے، لوگوں نے کہا بھائی آپ بھاگ جائیں۔ میں نے کہا بھاگنا نہیں، جو کچھ ہوگا وہ کھڑے ہو کر ہوگا۔ اور پورا مجمع، میرے چوگرد پورا گاؤں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں کرسچن ہوں۔ اور لوگ پورے شہر میں، سیالکوٹ میں یہ بات تھی کہ پادری صاحب اندر ہیں، پر کلام میں لکھا ہے تیرے آس پاس 10,000 ہوں گے، پر تو اپنی آنکھوں سے شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ ایمان کی بات ہے، اور خداوند کو میں نے دیکھا اور اپنے ایمان کو مضبوط پایا کہ اس پورے مجمع میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ چھو کر بھی دیکھے، کیونکہ جب تک ہم اس زمین پر مقرر ہیں، جب تک ہم اس کی انجیل کے لیے اس کے گواہ ہیں، کوئی چیز چھو نہیں سکتی ہے۔ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ اور لوگ جب میں نکل کر آیا قریب سے دیکھتے تھے کہ واقعی آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ہم ذمہ داری کے ساتھ خداوند کی فسح میں شریک ہیں، خدمت کے ساتھ خداوند کی فسح میں شریک ہیں، تیاری کے ساتھ خداوند کی فسح میں شریک ہیں، اور اختیار کے ساتھ شریک ہیں۔ اس لیے ڈھیلی کمر اور کھلی ہوئی کمر والا شخص خدا کے کلام کو نہیں سن سکتا، نہ وہ ذمہ داری کو لے سکتا ہے۔ اور اسی لیے ایوب کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ اب مرد کی طرح اپنی کمر کس لے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی فسح میں شریک ہوں، اپنی کمروں کو کس لیں، غیر ذمہ دار رویے کو چھوڑ دیں، غیر ذمہ داری کو چھوڑ دیں، اور جو خدمت آپ کے ذمہ ہے، جو کام آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ اس میں غیر ذمہ دار ہیں تو یاد رکھیں یہ فسح خداوند کی فسح ہے۔ ایسی زندگیاں جو تیار نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جوتیاں خوشخبری کو، خدمت کو، گواہی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ خداوند کی فسح ہے۔ وقت ہے اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی فسح میں شریک ہوں، اپنی اپنی ذمہ داری کو، اپنی اپنی خدمت کو، اپنے اپنے رویوں کو چیک کرتے ہیں اور اپنی کمر باندھ لیتے ہیں۔
یہ کہہ جاؤ ساری خلق کے سامنے، تو پھر ضرورت ہے کہ ہر شخص کی کمر بندی ہو، وہ ذمہ دار ہو، وہ گواہی کے ساتھ ہو، وہ خدمت کی ذمہ داریوں میں وفادار ہو، کیونکہ یہ خداوند کی فضا ہے۔ پریز گاڈ۔ آنکھیں بند کیے ہوئے، اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائے ہوئے، تھوڑا سا وقت اس کلام پر غور کیجیے۔